بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گورا مزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا ایک معصوم بیٹا تھا۔ وہ پیچھے سے آتا تو باپ اسے اپنے آگے بٹھا لیتا تھا۔ اتفاقاً وہ بچہ فوت ہو گیا تو وہ شخص اپنے بیٹے کی یاد میں کئی روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہوا، کیونکہ اسے اس کی وفات کا شدید غم تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کئی دن تک نہ دیکھا تو فرمایا، کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص نظر نہیں آتا؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا وہ چھوٹا سا بچہ جو آپ نے بھی دیکھا تھا فوت ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے ملے اور اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے کہ تو اپنی ساری عمر اس سے فائدہ اٹھاتا، آنکھیں ٹھنڈی کرتا، یا یہ کہ تو جنت کے جس دروازے کے پاس بھی جائے اسے وہاں پائے کہ وہ تجھ سے پہلے پہنچ کر اسے تیرے لیے کھول دے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جا کر میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہ چیز تجھے مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن مسلمان ماں باپ کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ بچوں سے کہا جائے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے، ہم تب جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی جنت میں جائیں۔ تو فرمایا جائے گا، تم اور تمہارے ماں باپ سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پر پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان کی ترتیب یوں ہے، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر کی نماز سے پہلے 2۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 اشخاص کو جنت میں داخل فرمائے گا، بنانے والا جو اسے بناتے وقت نیکی کا ذہن رکھتا ہے، تیر پھینکنے والا اور تیر پکڑانے والا۔